بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وما من دابہ 12واں سپارہ اور اس کا تیسرا اربع ہے۔ مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں دوزخ پر وارد کرے گا، اور وہ بہت ہی بری جائے وارد ہے جس پر کوئی وارد ہو۔ اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی بہت برا صلہ ہے جو کسی کو یہ صلہ ملے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چند بستیوں کے واقعات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کاٹی جا چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے، اور انہوں نے ان کے لیے بربادی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کیا۔ اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن جزا و سزا کے مشاہدے کا دن ہوگا، اور ہم اسے مؤخر نہیں کر رہے مگر ایک محدود مدت کے لیے۔ جس دن وہ آئے گا کوئی شخص بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت سے۔ پھر اس میں سے کچھ بدبخت ہوں گے، کچھ نیک بخت ہوں گے۔ کچھ نیک بخت جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ ان میں سے ان کے لیے ہانپنا اور پھٹکارنا ہوگا، اور جب تک آسمان اور زمین رہیں گے وہ اسی میں پڑے رہیں گے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے اسے کر گزرتا ہے، لیکن جن لوگوں کو نیک بخت قرار دیا جائے گا وہ جنت میں رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان رہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ یہ کبھی ختم نہ ہونے والی بخشش ہوگی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ تو اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان کے باپ دادا ان سے پہلے کر رہے تھے، اور ہم ان کا حصہ بھرپور دینے والے ہیں جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جا چکا ہوتا۔ اب یہ لوگ اس قرآن کی طرف بھی شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً تیرا رب ان سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ ان اعمال سے باخبر ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اور وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ایمان کی طرف پلٹ آئے ہوں ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے، اور ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں جہنم کی آگ لگے گی، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی سرپرست نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جا سکے گی۔ اور دن کے دونوں اطراف میں نماز قائم کرو، اور کچھ رات گزرنے پر بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے خدا کو یاد رکھنے والوں کے لیے، اور صبر کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بس ان قوموں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر کیوں نہ ہوئے جو ان کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے، سوائے اس میں بہت کم تعداد کے جن کو ہم نے ان میں سے بچا لیا، ورنہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ تو ان آسائشوں کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دی گئی تھیں، اور وہ مجرم ہی رہے۔ تیرا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دینے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا دیتا، مگر اب وہ مختلف ہی رہیں گے سوا ان کے جن پر تیرا رب رحم کرے، اور اسی لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات ضرور پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسولوں کے یہ سب واقعات جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں وہ چیزیں ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، اور ان میں تمہارے پاس حق آیا ہے، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اور ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہو تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اور انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور سارا معاملہ اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، جو کچھ تم کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں۔
سورۃ یوسف مکی صورت ہے اور اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ صاف صاف بیان کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن عربی بنا کر تاکہ اہل عرب تم اس کو اچھی طرح سمجھو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو بہترین انداز بیان میں تم سے بیان کر رہے ہیں، اس وحی کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف کی ہے۔ اس سے پہلے تم ان باتوں سے بے خبر تھے۔ جب یوسف نے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا اور ورنہ وہ تیرے خلاف سازش کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور جیسا کہ تو نے خواب میں دیکھا ہے اسی طرح تیرا رب تجھے منتخب کر لے گا اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جس طرح اس نے تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر اس سے پہلے پوری کی تھی۔ تیرا رب علم والا ہے، حکیم و دانا ہے۔ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، ہمارے والد تو کھلی بھول میں پڑے ہوئے ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی دور دراز سرزمین میں پھینک دو، تمہارے باپ کا رخ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا اور اس کے بعد تم نیک بن جاؤ۔ ان پر ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا اور تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود لے گا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ باپ نے کہا، مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم خسارہ پانے والے ہوں گے۔ بس جب وہ اسے لے کر چلے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ تم ان کو ان کے اس معاملے کے متعلق بتاؤ گے جبکہ یہ بے خبر ہوں گے۔ شام کو وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم دوڑ لگانے لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا، آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں، چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے تھے۔ ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے کام کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، بس اچھا صبر ہے۔ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنے سکے کو بھیجا، اس نے ڈول ڈالا تو کہا، مبارک ہو، یہ لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا، اور انہوں نے اسے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ دیا اور اس کے معاملے میں کچھ زیادہ کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔